ایک انسان محب الوطن پاکستانی کہ کس طریقے سے اس کی ڈاکومنٹری تھی کہ گلی گلی گھومتا ہے اور ایک دیوانہ پاکستان کا سمجھے، ایک مستانہ پاکستان کا سمجھے، اور پاکستان 22 کروڑ عوام کے جذبوں جو آج لوگ جن کو دربدر کر رہے ہیں اور ان کے لیے فکر رکھنے والا ایک انسان میرے ساتھ یوسف پاکستانی موجود ہے. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں جو نہ پڑھے لکھے ہیں نہ کچھ ہے، ایک انگوٹھے چھاپ کے نام سے بڑے فیمس جانے جاتے ہیں، اور وداؤٹ ڈگری، جن کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی پاکستان کے لیے اتنی محبت کہ ان کا نام ہی جو ہے وہ محب الوطن پاکستانی یوسف پاکستانی کے نام سے آج جانے پہچانے جا رہے ہیں. کراچی نہیں، پورے پاکستان میں ان کے پاس اتنے لوگ کہ جو ہے واٹس اپ، فیس بک پہ کال میسیجز آتے ہیں کہ خود پریشان ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یوسف بھائی، ابھی ہم نے جو ہے وہ کہ آپ نے کس طریقے سے مطلب محنت کری، سائیکل کے اندر جو ہے گلی گلی گھومتے رہے، ایک ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پاگل ہے، اور اتنے بڑھاپے میں آ کے جس کو عبادت کرنی چاہیے تھی اور جس کو مطلب کہ اپنے بچوں کا سہارا لینا چاہیے تھا، جس کو پوتوں کو کھلانا چاہیے تھا، وہ ایک پاگل لڑکا، پاگل بزرگ بولیں یا پاگل دیوانہ مستانہ بولیں، وہ گھوم رہا ہے گلی گلی میں اور ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے محبت کرو، آؤ پاکستان سے محبت کرو، کسی بھی قوم و فکر سے، ہر چیز سے پاک ہو کر صرف پاکستانی بنو. یہ کیا کانسیپٹ ہے، کیسا کیا ہے، یہ مجھے ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ذیشان صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری رہی بات کہ پاکستان کے حوالے سے، اور پھر آپ نے بات کی فکر اور ڈگری کی. میں یہ کہتا ہوں کہ فکروں کے لیے کسی بھی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. فکر عام آدمی بھی لے سکتا ہے، فکر ایک ان پڑھ آدمی بھی لے سکتا ہے، فکر نہ لے تو پڑھا لکھا بھی نہیں لیتا. اور باقی رہی پاکستان کے حوالے سے بات، تو میں جب گیا 2014 میں سعودیہ گیا، اللہ تعالیٰ نے حج پہ بلایا مجھے، تو اس وقت بھی میری یہ بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں، بلکہ یاد آ گیا مجھے کہ پاکستان کی ہی کہ میں اللہ سے ایک نیت کی، دعا مانگی کہ اللہ پاک تو میری نیت کو سب جانتا ہے. اور میں رو پڑا یہ جملہ کہتے ہوئے کہ اللہ پاک تو جانتا ہے، اللہ کا نام دیکھتے ہوئے کہ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میں تیرے گھر کیوں آ رہا ہوں، اپنے ملک اور قوم کی خیر مانگنے آیا ہوں. یہ 2014 کا واقعہ. اس ٹائم پہ بھی آپ کو پتا پاکستان کے اندر دہشت گردی ہیں، اس قسم کے حالات تھے، تو بڑی پریشانیاں. تو مطلب مجھے یوں لگتا تھا کہ یار جیسے میرے جسم کو کسی نے کاٹا ہے، کوئی بھی بچہ ہے، کسی کا بھی بچہ ہے، لیکن وہ ایک انسان ہے اور وہ پاکستانی ہے، اور اگر پاکستانی ہے تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ میرا بچہ. اور رہی بات آپ نے کی بڑھاپے کی، تو اللہ کا شکر ہے، میں بلکہ اب یوں سمجھوں گا کہ میں 56 سال کا جوان ہو گیا ہوں. اس کی وجہ اب میں نے یہ کام کرنے کے لیے پہلے آج سے کوئی 12 سال پہلے یا 15 سال پہلے ایک پلان کیا کہ میں اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ نہ کچھ آواز اٹھاؤں گا یا میں آواز بنوں گا. تو پھر بات آئی کہ یار تمہارا مطلب میں ایک عام آدمی تھا، میرے پاس نہ کوئی پیسے نہ کوئی، یہ تو درزی کا کام میں جانتا ہوں میں، اور اللہ کا شکر ہے. پھر یہ ذہن میں آیا کہ یار اب پہلے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے تو بات آئی کہ پہلے اپنے پاکستان کے لیے تو کام کر لو، پہلے اپنے بچوں کو تو پاؤں پہ کھڑا کرو، پھر اس کے بعد جو نہ جا کے بات کرنا. پھر اس کے لیے انتظار ہوتا رہا، کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے، پھر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. پھر اللہ کا شکر ہے میرا جو نا مطلب ہے کہ بڑا بیٹا میرا، اس کا نام بلال ہے، اس کو بڑی چھوٹی عمر میں لے کر آ گیا کہ چل یار آئے گا، یہ سنبھالے گا اور میں ملک کے لیے کام کروں گا. خیر وہ فیل ہوا، اس میں نہیں چل سکا. پھر میں چھوٹا بیٹا تھا میرا، آفاق احمد نام ہے اس کی 8ویں کلاس میں وہ پڑھتا تھا، وہ تو میں اس کو لے کر آ گیا، چل یار تو آ کے اپنا جو نا پہلے کام کو سمجھو. پھر اس کے ساتھ محنت کری، تقریباً 6 سال لگائے اس بچے کے ساتھ میں نے، اور اسی انتظار میں کہ یہ آہستہ 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 اپنے آپ کو اور اپنے کاروبار کو یہ سنبھالے. پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آواز بنوں گا. اگر پاکستان کی قوم نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ یہ والا چاہیے کہ ایک آواز بنو، یہ پاکستان ہم سب کا ہے. یوسف پاکستانی تو ایسے نام پڑا کہ ایک دوست ہے یہیں پر ہی، ان کے اسٹیٹ ایجنسی کرنگی 2 نمبر پہ، آپ ان سے بھی آئے ہوئے تھے، وہ جنہوں نے مجھے پاکستان کا لقب دیا. میں ایسے مطلب صدقہ دے کر آ رہا تھا تو بات ہو گئی سیلانی سے کہ کس کا صدقہ دے کر، اور وہ بڑا عجیب سا میرا منظر تھا کہ جیسے میں صدقے کا دینے کے لیے گیا ہوں میں، تو وہ جو سامنے سیلانی پہ بندہ کھڑا ہوا تو ان کے ریکارڈ میں آ جائے گا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ. تو کہنے لگا کہ نام آپ کا، تو میں نے کہا بڑا اندر سے میں بجھا ہوا تھا، میں نے پاکستان. کہہ رہے سر میں نے آپ کا نام پوچھا. تو جب اس نے بولا نا کہ میں نے آپ کا نام پوچھا تو چھما چھم آنسو نیچے، اور میں نے کہا جی پاکستان. کہنے لگا یار پاکستانی ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا. میں نے یار میرے پاکستان اللہ میں اس کو بڑا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، اور بس میرے پاس یہی بس ہے کہ میں صدقہ دے سکتا ہوں. تو وہاں سے دے کر آ رہے تھے تو میرے دوست نے مجھ سے پوچھ لیا، تو اس نے مجھے جو نا مجھے میرا نام رکھ دیا یوسف پاکستانی، جو سب کا جو نا مطلب دل میں درد رکھتا ہے. اور آج کل میڈیا والوں نے تو جو نا یہ کھڑے ہوئے آپ کے پاس ہی ہیں، انہوں نے مجھے جو نا یہ ایک لقب دے دیا پاکستان کا ٹھیکیدار یوسف پاکستانی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ٹھیکیدار میں بنا ہوا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگنے والا اور صدقے دینے والا، اور دعائیں اور صدقے سے بڑے کام ہوتے ہیں. کون سے گاؤں سے یا کون سے علاقے گاؤں سے اگر بات کریں تو اگر میری پیدائش تو ایک گاؤں ہے وزیر آباد کے پاس ہے،
اس کا نام ہے گاؤں جہاں پر میری پیدائش، اس کا نام ہے سندن والا. وہ ہاں تو وہ جو نا وہاں کی میری پیدائش ہے. وہاں سے پھر یہ پنجاب میں واقع ہے، یہ وزیر آباد کے پاس ہے، یہ گجراوالا اور اس کے آتا ہے اس میں. وہاں سے پھر تھوڑی سی مطلب ہے کہ بچپن تھا، گھر والے یہاں آ گئے گجراوالا میں. تعلیم آپ کی وہیں ہوئی یا بالکل نہیں تعلیم تو مطلب ہے کہ اسکول میں تو مجھے یاد ہے کہ گھر والوں نے بھیجا تھا، لیکن ہم جاتے نہیں تھے پڑھنے، ہم نہر میں نہانے چلے جاتے تھے. کون سی کلاس سے آپ نے مطلب کلاس ولاس وہ میرا وہ اس ٹائم پہ کچی پکی بولتے تھے، بس یہ پتا ہے مجھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا. ہاں کچی پکی بولتے تھے اس ٹائم پہ، یہ چکر ہے. اور گھر میں بھی سارے غربت جب ہوتی. جیسے کہ ابھی آج آپ نے جو ہے وہ پاکستان کی برتھ ڈے بنایا. اچھا ایک کانسیپٹ جو ہے مطلب کہ آپ پاکستانی جو بنے اس حوالے سے آپ ایک نیا کانٹینٹ لے کر آتے ہیں پاکستان کے لیے. کانٹینٹ کیا ہے؟ آج آپ نے ایک نیا کانٹینٹ یہ پیش کیا ہے پاکستان کے لیے کہ 14 اگست کو ہر بندہ جشن مناتا ہے. آپ نے اسلامی تاریخ، کیونکہ 14 اگست 27 رمضان المبارک تھا، تو آج آپ نے وہی ادا کیا، یعنی کہ 14 اگست بنایا کیونکہ کیپ آپ نے 14 اگست کا پہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج 27 رمضان المبارک بڑی شب کی رات گزری اور آج آپ نے وہ پاکستان کے سمجھے برتھ ڈے بنائی. دوبارہ ایک رمضان کے احترام کرتے ہوئے اسی انداز میں آپ نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا، فاتحہ خوانی کا. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے افطار پارٹی کا اہتمام کیا اور کھانا وغیرہ. تو یہ ایک مطلب کیسے آپ نے یہ، کیونکہ ابھی تک ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ یوم پاکستان اس طریقے سے اور اتنے اچھے انداز میں کسی نے منایا ہو. تو آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ میں 27 کو ہی بناؤں؟ کیونکہ 14 اگست کو تو پورا پاکستان مناتا ہے، اس میں تو بندہ نظر بھی آتا ہے. آپ نے یہ دن کیوں چنا؟ اس کے لیے کوئی مطلب کیا ذہن میں آیا؟ یہ اصل میں یہ ذہن میں آیا تھا، ایسے دوست بیٹھے ہوئے تھے تو میرا یہ ذہن تھا کہ یار میں جو نا 27ویں رمضان میں بھی کبھی جو نا میں پاکستان کا صدقہ دوں گا. 14 اگست کو تو میں کرتے ہی ہوں، 14 بکرے ہوتے ہیں اور 28 من پھولوں کی میری ریلی بھی ہوتی ہے. بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ 27ویں جو روزے والا جو آیا، میں نے کہا یار 7 بکرے رکھے اس دفعہ، اس میں 14 بکرے رکھتے ہیں کہ یہ آخری عشرہ، اللہ جہنم سے بھی انسان کو نجات دیتا ہے. اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ. پھر اس مہینے یہ ملک ہمارا آزاد ہوا تو میرے دماغ میں یہ آیا کہ میں نے کہا یار ویسے 14 اگست میں تو سارے کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے میں 27ویں کو کروں. اسلامی بھی ہے اور رمضان کا بھی مہینہ ہے. لوگ بھی سچی بات ہے نیک ہوئے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی، عام پبلک بھی نیک ہے. دعائیں بھی، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے اور قبول ہوتی ہیں. تو یہ رمضان کا صرف یہی سوچ کے جو نا یہ دماغ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ مولا پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو، مجھے، ہم سب کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. جیسے دنیا مسکرا کے جیتی ہے، ہم لوگ بھی، پاکستانی بھی لوگ ویسے جی سکیں. یار ابھی تو میں نے اس کو جو نا وہ دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ جوا کے، تو وہ کول اور فیل کا مسئلہ آتا ہے. اب فی الحال تو میرا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. باقی سارے 22 کروڑ 25 کروڑ جتنے بھی لوگ ہیں، ہر بندہ پاکستانی اور ہر بندہ محب وطن ہے. اور میں پاکستان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا گھر میری جنت، میرا گھر پاکستان. اگر میں دبئی، لندن، امریکہ یا کسی جگہ پہ بھی میرے پاکستان کے لوگ جاتے ہیں تو میں تو جملہ یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ لاکھوں روپے دیتے ہیں کہ وہ مور لگواتے ہیں کہ جی ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے پاس محنت کریں گے، لیکن اپنے ملک میں محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیسے دے کے محنت کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. سر یہ ایک میسیج جو ہے وہ نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں آپ کو، جو سیاسی لیڈر موجود ہیں ہمارے ہاں ہر قسم کی صورت میں، لوگ ینگ جنریشن جو ہے ہماری نوجوان نسل ہے وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، پاکستان ہی بننا چاہتی ہے وہ، لیکن وہ ان کی باتوں میں آ کے ان کے پیچھے جاتی ہیں جو کسی نہ کسی پھر غلط فعل میں جو ہے انتشار ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں. ان نوجوانوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ان نوجوانوں کے لیے تو دیکھیں وہ ابھی بچے ہیں، وہ ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے نہیں، سب کے لیے نہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بچپن سے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. اور ہمارا جو نوجوان ہے پاکستان کا وہ ہے جذباتی. اپنی وہ کہتے ہیں عقل ہوئے تھے سوچیں سوچا، نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں. آج ہمارا جو نوجوان ہے نا وہ عقل سے ذرا کم کام لیتا ہے، جذبات سے زیادہ کام لیتا ہے. جب وہی انسان، وہی جوان، وہی ہمارا پڑھا لکھا بچہ یا بچی عقل سے کام لیں گے، اپنے ملک اور قوم کے بارے میں کچھ اپنی طرف سے بھی تو وہ کریٹ کر سکتے ہیں نا. جیسے مثال کے طور پہ میں ہوں، میرے اللہ پاک نے دل میں ڈالا کہ یار میں اگر کچھ نہیں کر سکتا تو صدقہ تو میں دے ہی سکتا ہوں. یہی کام اگر وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا پڑھے لکھے جوان ہیں اپنے آپ کے اندر وہ اب نرمی پیدا کریں سب سے پہلے، جس سے تعلیم کا مطلب ہوتا ہے ادب. جو ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے بے ادبیاں سکھا دی ہیں، میں بھی چلو نام نہیں لوں گا ان کا کسی بھی نام سے. تو بچہ تو ہمارا سمجھدار ہے پاکستان کا، لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ٹریٹ کرنے والا اگر ہو
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت اوپر جا سکتا ہے، اور میں ان چیزوں کا تجربہ رکھتا ہوں. میں نے اپنے کاروبار کا بھی، اپنے کارخانے کا نام بھی یا فیکٹری کا نام بھی میں نے کسی ٹائم پہ جو نا منی پاکستان رکھا ہوا تھا. اس کی بھی وجہ یہ کہ کافی ساری پریشانیوں کا سامنا تھا. 2013 کی بات ہے یہ. تو اسی طریقے سے جب میں نے اپنے جو میرا ورکر ہے میں ان کو سمجھاتا، لے کے بیٹھ جاتا، بیٹا آپ نے ترقی کیسے کرنی ہے، آپ نے زندگی کیسے اچھی گزارنی ہے. میں اپنا پیسہ لگاتا. مجھے لوگ اس ٹائم پہ بھی یہ بولتے پاگل ہے یار یہ پیسہ اپنا لگاتا ہے. تو میں ایک جملہ کہتا تھا یار میں جب پنجاب سے 1992 میں جب دوبارہ آیا ہوں، ویسے تو میرا بچپن گزرا ہوا یہاں پر، میں 1980-81 میں یہاں پر آیا تھا. تو میں 92 میں جب کراچی دوبارہ آیا ہوں تو میں ایک نیت اور دعا کر کے آیا تھا کہ میرے پاس ہنر ہے، میں نے کسی کو ہنر نہیں دیا اور مجھ سے اللہ پوچھے گا. یہ تو ایک خوف تھا. پھر میرے رب نے، کیونکہ میں کام کے معاملے میں تھوڑا سخت تھا، ہم نے بھی استادوں کی جوتے شوتے سب پالش کرے ہوئے ہیں اور بڑی خوشی سے کہتے ہیں، تو میں یعنی ایک خوف تھا میرے دل میں. اور میرے رب نے پھر مجھے ایک فیلڈ ہے ہماری اس میں جو نا انسٹیچ سوٹ کہلاتا ہے، وہ اس میں ڈیزائننگ کا کام ہوتا ہے. میرے پروردگار نے مجھے اسی ہنر سے اس کا بانی بنا دیا. اور آج اللہ کا شکر ہے میرے سینکڑوں شاگرد بھی ہیں. اور الحمدللہ پاکستان میں جو کام وہ سلائی کا جاننے والے یا کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی الحمدللہ مجھے استاد یوسف کے نام سے یا ماسٹر یوسف کے نام سے جانتے ہیں کہ یار اس انسٹیچ کی جو ڈیزائننگ والے کام کی، جو سلائی کے اندر جو ڈیزائننگ جو شروع کی تھی پاکستان میں، تو وہ یہ یوسف بھائی ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ مجھے شرف حاصل ہے. یہ دیکھیں جی، غریب آدمی کو سب کچھ پسند ہوتا ہے. تو پنجاب میں تو میرے خیال سے باسکٹ بال کھیلی جاتی ہے یا گلی ڈنڈا ایسی کچھ ہوتا ہے. یہ ساری چھوٹے چھوٹے اس ٹائم پہ تھے. ہم گلی ڈنڈا ہم نے بہت کھیلا ہوا ہے، کرکٹ کھیلتے تھے اور فٹ بال بھی کھیلا ہوا ہے. اور اگر یہ کھیلوں کی لڑائیاں بھی، آپ کی جو بچپن کی زندگی ہے وہ ایک عام پاکستانی کی بچپن کی زندگی، وہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، مطلب کہ ایک نارمل بچہ الحمدللہ جو فرسٹ کلاس کھیلتا کودتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے. بلکہ غربت ہی گھر میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کبھی وہ دوست حصہ مانگتے تھے اس ٹائم پہ، جی وہ بلہ لے کر آنا تھی یار، وہ 5 روپے چاہیے یا 2 روپے چاہیے. اس ٹائم پہ اتنے ہی ہوتے تھے حصے میں. تو سچی بات ہے ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے. ہاں اللہ کا شکر ہے اس کے بعد میں نے آج پہلی دفعہ یہ بولنے لگا ہوں، مطلب ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو بلے بھی دلوائے. بعد میں جب بھی کسی کو دیکھتا، کبھی کسی کو بولیں دلوا دینی، تو سوچتا میں کہ یار کبھی میرے پاس بھی نہیں تھے تو میں بھی کھیلنے سے رہ جاتا تھا. تو یہ کام میں کرتا تھا، میں بہت کرتا تھا یہ کام. اور اپنا احساس ہوتا تھا. اور ہر کسی کو یہی سمجھتا ہے جیسے میں نے ایک زندگی غربت میں گزاری ہے، شوق نہیں پورے کر پائے تھے. اور اس کے بعد اللہ پاک کا کروڑوں شکر ہے، میرے رب نے ہر چیز سے مجھے نوازا ہے، محنت کی ہے. اور کوئی ایسا شوق نہیں جو میرا نہیں رہ گیا. اللہ نے مجھے بے شمار، میرے رب کی رحمت ہے. اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے ملک اور قوم کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جیسے مجھے ہرا بھرا کیا ہے، میرے بچوں کو ہرا بھرا کیا ہے، سلامتی رہے. اور میرے پاکستان کے لوگ بھی جو نا ایسے خوشحال ہوں، شاد ہوں، آباد ہوں، جیسے میں اور میرے بچے ہیں، ایسے میرا پاکستان ہو. جی تو بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ یوسف پاکستانی، جو کہ اپنی لائف کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے، اپنی ہابیاں بھی بتائیں. اور انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے ہم ان کے اور جو باتیں ہیں، ان کے جو میسیجز ہیں، جو محبت وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ان کے دل میں جو درد ہے اور جو محبت کرتے ہیں پاکستان سے، وہ آہستہ آہستہ ہم آپ کو سارے پیغامات، ان کے جذبات، وہ ہم آپ کو شیئر کریں گے، آپ سے باتیں کریں گے. اور جو میرے ینگ جنریشن، نوجوان نسل جو پاکستان سے محبت کرتی ہے اور جو پاکستان کے لیے اچھے نیک دل خواہشات کا اظہار کرتی ہے اور جو کام کرنا چاہتے ہیں، ورک کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، وہ ان سے ضرور رابطہ کریں یا ہمارے چینل سے رابطہ کریں. تو ہم ان سے رابطہ کروا کے وہ جو ہے ان کے ساتھ ایک جوائن کر کے ایک یونیٹی تیار کر کے، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے غیر سیاسی تنظیم کی صورت، کسی نہ کوئی تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہم کام کریں گے، نہ ہی کسی سیاست کے ساتھ کام کریں گے، نہ ہی الیکشن کے ساتھ کام کریں گے. ایک محبت وطن پاکستانی، اور ہر انسان کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ پاکستانی ایک لقب ہوگا جو کہ محبت وطن پاکستانی کا نشان ہوگا. آج کے اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے گا. آپ کا اپنا میزبان، آپ کا ذیشان پاکستانی کے ساتھ.